یا اللہ اماں اللہ اکبر اللہ یا اللہ اماں ابا بیمار تھے اللہ میں ان کی تیمارداری کے لیے اپنی جمع پونجی میں نے حج پر جانا تھا میری ماں بیمار ہو گئی میں نے سارا پیسہ ماں پہ خرچ کر دیا اللہ تیرے گھر کی جدائی کو چھوڑا اللہ تو قبول فرما لے بہن جوان دروازے کے اوپر بیوہ بہن آ گئی اور اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی تو حج پر جا رہا میں نے کہا اللہ اکبر تیری بہن تیری بھتیجی تیری بانجی کے شادی کے دن رکھے گئے اللہ اکبر میرے پاس پیسہ کوئی نہیں عزت کا سوال ہے اللہ میں ایک بات کمرے میں گیا یا اللہ نہ مکے کی جدائیاں نہ مدینے کی جدائیاں میرے سے برداشت ہوئی بہن دروازے پر آ گئی وہ مجھے بھائی سمجھ کے نہیں آئی باپ سمجھ کے دروازے پر آئی وہ مجھے ماں سمجھ کے دروازے پر آئی اللہ میں نے عمرے کے پیسے بہن کی جھولی میں ڈال دیے اللہ آپ کو یہ پسند ہے تو اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے فرمائے نیکیاں بتلا بتلا کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے وہ بنی اسرائیل کے 3 شخص جو سفر پہ جا رہے تھے راستے میں اندھی بھی آ گئی وہ غار میں جا کے چھپ گئے اچانک ایک پتھر سرکا اور آ کر اس غار کے دروازے کو بند کر دیا تینوں نے دعا کی قبول کوئی نہ ہوئی وہ کہنے لگے چلو اپنی اپنی نیکیاں رکھ کر اللہ کے سامنے رکھ کر دعا کرو پہلے نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے چاچے کی بیٹی تھی اے مالک کائنات میں نے اسے کسی طرح گناہ پر آمادہ کر لیا وہ بھی گناہ پر آمادہ ہوگی میں بھی گناہ پر آمادہ ہو گیا یا اللہ جب میں اس کے قریب تھا میں اس کے گناہ پر قابو پالوں تو اس کے منہ سے نکلا اتق اللہ اللہ یہ ایسی بیٹری کا پاور تھی یہ ایسا کرنٹ تھا جس کا اثر میرے دل کے اوپر ہوا اللہ گناہوں کی لذت ختم ہوگی خشیت الہی کا خوف میرے دل کے اوپر آ گیا اللہ میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا اللہ اگر آپ کو نیکی پسند ہے تو اللہ یہ رستہ باہر سے بنا دے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ تھوڑا سا پتھر سرک گیا اتنا سرک گیا کہ باہر کا اجالا اندر کے اندھیرے کے اندر آنے لگا دوسرے نے کہا یا اللہ میں نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک مزدور رکھا تھا الہ العالمین وہ مزدوری کرتے کرتے کسی بات پہ میرے سے جھگڑا کر کے چلا گیا اور بغیر اپنی مزدوری لے کے چلا گیا وہ نہ آیا اس کی جو مزدوری بچی تھی میں نے ایک ریوڑ ایک جانور خرید لیا ایک بکری خرید لی اللہ اس میں برکت ہوئی پہ بچے ہو گئے یا اللہ کرتے کرتے ایک ریوڑ بن گیا کافی عرصے کے بعد مدتیں گزرنے کے بعد اس کا میرا ٹاکرا ہوا اور اس نے کہا تیرے پاس میری مزدوری رہتی ہے میں نے کہا رہتی ہے آجا میں تیری مزدوری لوں اللہ میں اسے بکریوں کے باڑے میں لے آئے میں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے کہ نا بھائی تو میرے ساتھ مذاق نہ کر میری تو 2-4 آنے دھیاڑی تھی کہ تیرے 2-4 آنے سے بکری خرید دی اللہ نے اس میں اتنا برکت عطا فرما کر ریوڑ بنا دیا یا اللہ میں نے ڈنڈی نہیں ماری میں نے 2 نمبری نہیں کی اللہ میں نے جان پہ چال چلکار نہ کیا صرف تیرے ڈر سے اے اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند آ جائے تو اللہ رستہ بنا دے فرمایا آدھا رستہ کھل گیا تیسرے نے جو دعا کی رکھ لے جب پر ہاتھ رکھ کے سنیو کہ یا اللہ میں جنگل سے لکڑیاں لے کے آیا کرتا تھا اور شہر کے اندر لا کے لکڑیاں بیچا کرتا تھا جو مجھے مزدوری ملتی گھر کے اندر دال ساگ لایا کرتا اور گھر کے اندر بکریوں کا دودھ دویا کرتا سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو میں دودھ پلایا کرتا ایک دن مجھے آنے میں دیر ہو گئی یہاں تک کہ میرے ماں باپ بھوکے ہی سو گئے بچے میرے بیوی جاگ رہی تھی اللہ میں نے آیا بکریوں کا دودھ نکالا میری بیوی کہنے لگی اسے پلا دے میں نے کہا نہیں نہیں میری بیوی کہنے لگی بچوں کو پلا دے میں نے کہا نہیں نہیں میری بیوی کہنے لگی نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہم صبح پی لے گی میں نے کہا نہیں نہیں اللہ بچے بلک بلک کے سو گئے بیوی بول بول کے سو گئی میں نے سب کی برداشت کی ساری رات میں ماں باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہے جوانوں کوئی ہمارے اندر بھی ایسا ہے کوئی اس موسم میں ماں باپ کو منہ پھلیاں چھیل کے دے دے ہے کوئی اس موسم میں اماں کہتی بیٹے میرے سے چبائی نہیں جاتی اماں تیرے سے چبائی نہیں چاہتی کل میرے جب حلق میں پھنسا کرتی تھی تو اپنے منہ میں توڑ کے دیا کرتی تھی اللہ اماں میں آج میں تجھے توڑ کے دیتا ہوں اللہ اکبر دیسی انڈے 4 کھانے والوں ہے کوئی چپکے سے جیب میں ماں کے واسطے ڈال کے لے جاوے اور کوئی یخنی ماں کے لیے لے جائے اللہ اکبر وہ بچپن کا دن یاد کر جب تیری ماں تیرے ابے سے فرمائش کیا کرتی تھی اللہ اکبر وہ فرمائش کو پورا کر دے اماں جان تجھے یہ پسند تھا آج یہ کھا لے اماں تجھے یہ پسند تھا آج یہ کھا لے میرے عزیز و خدا پاک کی قسم اللہ کے نبی کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آئے اللہ کا پیغمبر سورہ بقرہ پڑھا رہے تھے نہیں سورہ نساء آل عمران پڑھا رہے تھے نہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے بیٹھے آپ نے 4 باتیں دین کے خلاصے میں فرمائی آپ نے فرمایا لوگو سلام کو عام کرو اپنا ہو یا پرایا ہر ایک کو سلام کرو بھوکے کو کھانا کھلا دو 2 لڑے ہوئے میں صلح کرا دو جب خدا کی مخلوق سو جائے رات کو مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کو تھوڑا سا رو کے دکھا دو جو 4 کام کر کے آئے گا آمنہ کا لال اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کرا کے آ جائے گا ایسا بھی یہاں آ جائے یہ ہمارے حاجی طالب صاحب ہر جگہ پہنچتے ہیں منڈی سعادت گنج سے ماشاءاللہ آج ادھر ارے جزاک آجا اوپر دین ہی تو سکھاتا ہے قدر کرنا
بڑا پرانا میرا تعلق ہے الحمدللہ، جہاں دیکھو کہاں منڈی صادق گنج بھاول نگر سے آگے پتہ لگ گیا ہوگا ان کو اشتہار، الحمدللہ تقریباً اکثر پہنچتے ہیں باولپور کے ایریے میرے ریاست میں پروگرام۔ اے اللہ اگر یہ نیکی آپ کو پسند آ جائے تو اللہ پاک پار سے پتھر ہٹا دے، دروازے سے میرے عزیزوں پھر سارا پتھر سرک گیا، ان بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کو راستہ مل گیا۔ اللہ مان جائے گا، اگر اللہ پھر نہ مانے تو پھر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر منع ہو۔ اللہ میں کوجا، میں کملا، میں کمتر، میری حیثیت کوئی نہیں، تیری شان کیا؟ میری شان ہے کوئی نہیں، میری اوقات پانی کی بوند ہے وہ بھی گندی، گندا قطرہ، اور تیری شان اللہ اکبر اللہ اکبر، زمین آسمان کا مالک تو، سورج چاند ستاروں کا مالک تو، عزت ذلت کا مالک تو۔ اتنا تو اردو میں تو کہہ سکتے ہو کہ نہیں؟ عربی میں نہیں آتا، پنجابی میں تو کہہ سکتے ہو اللہ میرے کول کچھ نہیں، جو ہے وہ تیرا، اور تیرے پاس سب کچھ ہے، اس کے اندر کسی کا اختیار کوئی نہیں۔ ارے اللہ اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ اللہ سے مانگنا، اللہ مونگ پھلی دینے والا تو، ریبڑی دینے والا تو، ابا 10 روپے نہیں دیتا اللہ تو دیتا ہے، امی روٹی پکا کے نہیں دیتی اللہ تو دیتا ہے۔ یہ مزاج تو ماؤں کو بنانا چاہیے تھا۔ قاضی شریح کا جب نکاح ہوا، بیوی گھونگھٹ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، قاضی شریح نے آ کر جب گھونگھٹ اٹھایا، بیوی کہنے لگی ایکسکیوز می، آپ کی ہوں کچی کھا پکی کھا، لیکن تھوڑی سی آپس میں کمٹمنٹ ہو جائے، آپس کے اندر بات ہو جائے۔ آج پہلا دن ہے تیرے گھر میں آئے، میرے باپ نے کان میں نصیحت کی تھی ڈولی میں جا رہی ہے جنازے سے نکلنا، جنازہ تو اسی وقت تیرے گھر سے نکلے گا جب تیرے گھر کے قواعد و ضوابط پر پورا اتروں گی، تجھے راضی کروں گی۔ بتا آج کے بعد میرے پہ کیا ذمہ داری؟ ماں باپ کے گھر تھی، کھلے کھا لے ننگے نہا لے، نہ کھایا نہ پیا نہ سویا، جب سو کے اٹھی روٹی مل گئی، کھا کے پھر سو گئی، کپڑے لائے مل گئے، اللہ اکبر اب تیرے گھر میں آئی، مجھے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ بتا 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 میرے پر تیری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کے کھانے کے اوقات کیا ہے؟ قاضی شریح اس کا منہ دیکھے بھی تو پہلی رات ہے، پھر دوسری بات یہ بتا آپ کپڑے ہفتے میں کتنی مرتبہ بدلتے ہو؟ تیسری بات یہ آپ کی خدمت کرنی پڑے گی، روٹی پانی چولہا تیرا کہ تیرے ماں باپ کا کتنے افراد ہے گن کے بنا دے تاکہ کسی کی شکایت نہ ہو۔ مجھے یہ بتا روٹی اپنی مرضی سے پکاؤں یا تیری مرضی سے؟ قاضی صاحب اس کا منہ دیکھ رہے، قاضی شریح کو کہنے لگے جی پھر میری بھی تھوڑی سن لو، اپنے گھر میں آئی تھی، جب بھوک لگی کھا لی، جب پیاس لگی پی لیا، تیرے گھر میں اپنی مرضی سے کھا سکتی ہوں، تیری اجازت لینی پڑے گی۔ اگر مجھے تیری غیر موجودگی میں بھوک لگے تو تیری غیر موجودگی میں کھانا کھا لوں یا تیرے آنے کا انتظار کرو؟ بتا اگر میری کوئی پسند کی چیز اپنی مرضی سے پکاؤں گا تجھے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، صابن تیرا، پانی تیرا، گھر کے ساری چیزیں تیری۔ بتا مجھے ہفتے میں کپڑے بدلنے کی کس وقت اجازت ہے؟ بتا جو عبادت ریاضت کروں گی اس میں بھی تیری اجازت لینی پڑے گی۔ اگلی سن، فرمایا تو سفر پر گیا ہو اور میرے اماں ابا دروازے پر آ جائیں، بتا اجازت لے کے گھر کی چوکٹ پار کراؤں یا بغیر اجازت کے گھر میں بلا لو؟ چوتھی بات، اے قاضی صاحب بتا، اللہ اکبر، اگر میرے ماں باپ میں سے کوئی مر جائے، مجھے اطلاع ملے اور تو نظر نہ آئے، بتا تیری مرضی کے بغیر ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے آ سکتی ہو کہ نہیں آ سکتی ہو؟ قاضی صاحب کو جب بات ساری باتیں سنائی، قاضی شریح کا دھیان نیچے، سر نیچے، بیوی نے یوں گھنگھٹ اٹھا کے دیکھا، قاضی صاحب شریح بچوں کی طرح ہچکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو آپ کی داڑھی کو تر کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب اللہ اکبر، سوری، کوئی ایسی بات کر دی تو مجھے آپ معاف کر دو۔ فرمایا نہیں نہیں، بتا یہ کلاس ہے، یہ پیریڈ، یہ جماعتیں کہاں سے بڑھ کے آئی؟ کون سی یونیورسٹی میں کون سے کالج سے تربیت لے کے آئی؟ بتا تیرا استاد کون تھا؟ انگلی پکڑ کر چلانے والا کون تھا؟ روکے کہنے لگے انگلی پکڑ کر مکتب میں چھوڑنے والا باپ تھا، اور گود اور مدرسے کا نام گود تھا، استاد کا نام استانی تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں میری ماں نے مجھے سکھائی ہیں۔ قاضی شریح یوں کر کے بیوی کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، یا تو بیوی منہ دکھائی مانگتی ہے یا تو چہرہ دکھائی جورو مانگے۔ قاضی صاحب یہ جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے۔ پھر میں اللہ اکبر، تجھے ہاتھ بات میں لگاؤں گا، جس ماں نے تجھے ایسا بہترین شاگرد بنایا، بتا صبح اس وقت صبح کس وقت اس ماں کے مجھے چہرے کا دیدار کرائے گی جس نے اللہ اکبر تیری جیسی عورت کو بھیج کر میرے اندھیرے گھر کو جنت بنا دیا۔ یہ تو ماں کو سکھانا چاہیے تھا، سجے ہاتھ سے کھانا، بڑے بڑے لقمے۔ اللہ کی قسم قاری صاحب، میں ڈنڈے مارا کرتی تھی، پنکھے کی ڈنڈیاں مارا کرتی تھی، کان مروڑا کرتی تھی، بڑا لقمہ کیوں کھایا؟ حلق سے نکوالا کرتی تھی، چھوٹا چھوٹا کر کے کھا، چبا چبا کے کھا، جانوروں کی طرح کیوں کھا رہا ہے؟ اوے میرے بابو جتنے حاصل پور والے بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتاؤ، آج سے 20-25 سال پہلے کیا تیرے میرے گھر میں کھڑے ہو کے کھانا تھا؟